جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریکنڈیشن بریڈر فلاک کے چوزوں سے 200 گرام زیادہ وزن کا حصول۔ ہم برائلر کے چوزے ڈالتے ہیں، ان سے پھر ویٹ گین لیتے ہیں۔ کچھ چوزے جو ہیں اگر آپ ان کو فیڈ اچھی آفر کرتے ہیں تو ان کی جو ایف سی آر ہے وہ اچھی آئے گی۔ ایف سی آر کیا ہوتا ہے؟ جی ایف سی آر تھا فیڈ کنورژن ریشو، کہ کتنی خوراک کھا کر وہ کتنا گوشت پرووائڈ کرتا ہے، ہمیں پیدا کرتا ہے برائلر، اور لیئرز میں کتنے انڈے دیتی ہے وہ۔ سو ایف سی آر جو ہے وہ ان کی اچھی آتی ہے۔ اور یہاں پہ یہ ٹرمز یوز ہوئی ہے ریکنڈیشن بریڈر فلاک۔ آپ ان چیزوں کو یہ کہہ سکتے ہیں جن میں جینیٹک پوٹینشیل جو ہے وہ زیادہ اچھا ہو گوشت بڑھانے کا، کم فیڈ کھا کے وہ زیادہ گوشت بنائیں، ٹھیک ہے، ان میں امیونٹی زیادہ اچھی ہو، ان میں بیماریوں سے لڑنے کی زیادہ قوت مدافعت ہو۔ دوسری چیز آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ایسے چوزے جو آپ کو لگتا ہو پراپرلی ہیلدی ہیں، بالکل صحت مند ہیں، آپ چیزوں کی سلیکشن کرتے ہو نا، فار ایگزامپل آپ کے پاس 3 چیزیں ہیں، ایک سب سے بیسٹ ہے، ایک نارمل بیسٹ ہے، اور ایک لو بیسٹ ہے۔ تو جو نارمل یا میڈیم ہے نا، آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں نارملی، لیکن اگر آپ جو اپر لیول کی بیسٹ چیز ہے جیسا کہ ریکنڈیشن بریڈر فلاک کے جو چکس ہیں، اگر آپ ان کو پالتے ہو، ان کی ریئرنگ کرتے ہو، فارمنگ کرتے ہو، تو آپ ان سے 200 گرام جو وزن ہے وہ زیادہ لے سکتے ہیں۔ مدافعتی نقطۂ نگاہ سے یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ امیونٹی، قوت مدافعت جو ہے، اگر اس کے انتخاب اور حصول میں ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ایسے بریڈر فلاک چوزے لیے جائیں جو ریکنڈیشنڈ کیے گئے ہوں، کیونکہ ریکنڈیشن مرغیوں میں قوت مدافعت بلا کی ہوتی ہے۔ مطلب یہ والے جو چکس ہیں ان میں ایک چیز سب سے بیسٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ امیونٹی، قوت مدافعت۔ اس میں کیا ہے؟ قوت مدافعت جو ہے وہ سب سے بہترین ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ان مرغیوں نے پچھلے اپنے پورے پیداواری دور میں حاصل کی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ قوت مدافعت۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان سے آنے والے چوزے بھی مدافعتی لحاظ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ مرغیاں جن کی امیونٹی اچھی ہوتی ہے، اگر آپ ان کو سلیکٹ کرتے ہو اور ان میں سے ایسی مرغیاں لیتے ہو جن کی امیونٹی اچھی ہوتی ہے، یا اگر لیئرز ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں جو انڈے دینے کی قابلیت ہے، صلاحیت ہے، وہ اچھی ہوتی ہے، تو جو ان سے چکس آئیں گے آف کورس ان میں بھی امیونٹی زیادہ ہوگی، انڈے دینے کی جو قوت مطلب صلاحیت ہے وہ اچھی ہوگی، اور قوت مدافعت بھی اچھی ہوگی۔ تو ریکنڈیشن چکس کو لینے کا یہی بینیفٹ ہے کہ اس میں مین جو چیز ہے وہ ہے قوت مدافعت اچھی ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اسمال چکس ہیں جو آپ نے سلیکٹ کیے، اور وہاں پہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے جو چوزے ماشاءاللہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اگر آپ اچھے چوزے سلیکٹ کرو گے، یہاں پہ دیکھیں ان کا سائز جو ہے وہ بڑا سا ہے، ہیلدی چکس ہیں، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ لگ رہا ہو، ایون کہ یہ پک ہے، اس میں کوئی بھی ایسا نہیں لگ رہا ہوگا جو کمزور ہوگا، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اچھی جو پروڈکشن ہے وہ نہیں لے گا۔ اگر آپ ہیلدی چکس جو ہے ان کو سلیکٹ کریں گے تو آف کورس ایٹ دا اینڈ جو آپ کا پروڈکٹ ہوگا وہ بھی ہیلدی ہوگا، اور ہیلدی ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں جو قوت مدافعت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، پروڈکشن سٹیٹس ان کا اچھا ہوتا ہے۔ ریکنڈیشن بریڈر فلاک سے حاصل ہونے والے چوزے پہلے ہی بہتر سائز اور زیادہ قوت مدافعت کے حامل ہوتے ہیں، ان کا سائز اچھا ہوتا ہے اور امیونٹی بھی زیادہ ہوتی ہے، جو کہ برائلر فارمر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ چوزے کم قیمت میں کم خوراک کھا کر زیادہ وزن بناتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ایک تو امیونٹی بھی زیادہ ہے، دین سائز بھی بڑا ہے، جب وہ اس کی ہیچنگ ہوتی ہے نا، ہیچنگ کے ٹائم ان کا سائز بھی بڑا ہے، دین یہ خوراک بھی کم کھاتے ہیں، اور ایف سی آر یعنی وزن بھی زیادہ دیتے ہیں۔ سو یہ اس لحاظ سے زیادہ پروفیٹیبل ہے اگر آپ ان کی ریئرنگ کرتے ہیں۔ اور تیاری پر عام برائلر فلاک کے مقابلے میں 200 گرام فی برائلر زیادہ وزن دیتے ہیں، یعنی اگر آپ ان کو ریئر کرتے ہو
تو برائلر کی نسبت 200 گرام یہ زیادہ ویٹ گین لیتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں یا پیدا کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ان کا تھوڑا سائز بڑا ہو گیا اور اینڈ پہ آپ دیکھیں اتنا ہیلدی چوزا ہے, بالکل صحت مند ہے, اس کو کوئی ایشو نہیں ہے. تو آپ اگر ری کنڈیشن جو بریڈر فلاک کے چکس ہیں ان کی ریئرنگ کریں گے تو یہ زیادہ پروفیٹیبل ہے. وہ اس لیے بھی خوراک کم کھاتے ہیں. اگر یہ خوراک کم کھائیں گے آف کورس جو آپ کی فیڈنگ پہ کاسٹ آئے گی وہ بھی کم آئے گی. اور جیسا کہ یہ ویٹ زیادہ کرتے ہیں, اگر ویٹ زیادہ کریں گے تو جب آپ ان کو سیل کریں گے نمبر آف کیجز زیادہ ہوں گے تو آپ کا پروفٹ بھی زیادہ ہوگا. اور اٹ ڈپینڈس اپون سلیکشن کرائٹیریا کہ آپ کیسے چوزے جو ہے وہ سلیکٹ کر رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے کینڈلنگ والے ٹاپک میں اور ہیچری میں بھی پڑھا تھا, دین فارمنگ والے میں پڑھا تھا کہ جو معیاری چوزے ہیں, ہیلدی چوزے, ان کی ریئرنگ کیجیے, اچھی کمپنی سے لیے جائیں تاکہ وہ ان میں زیادہ بیماریاں پھیلنے کی جو صلاحیت ہے وہ نہیں ہو. معیاری چوزیں ہوں تاکہ اچھا وزن بھی کریں, امیونٹی بھی ان میں اچھی ہو اور پروڈکشن جو ہے وہ اچھی دے. دین ہمارے پاس ادویات کا مناسب استعمال ہی بہتر ہے. سم ٹائمز آپ کیا کرتے ہیں کہ میڈیسنز جو ہیں ان کا ایکسٹرا یوز کرتے ہیں. میڈیسنز آپ نے ایکسٹرا یوز نہیں کرنی, آپ نے صرف اتنی ہی میڈیسنز یوز کرنی ہے جن کی ضرورت ہو. بعض اوقات جو بریڈر فلاک سے ہی سالمونیلا وغیرہ کے جراثیم جو ہیں وہ چوزوں میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. کون سا ہے بیکٹیریا؟ سالمونیلا. کہاں پہ یہ ٹرانسفر ہوتا ہے؟ جی جراثیم کن میں ہوتا ہے؟ یہ چوزوں میں ہوتا ہے یا انڈوں میں؟ چوزوں میں ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ چھوٹی عمر میں, ویری ارلی سٹیجز میں, جس سے کیا ہوتا ہے چوزوں کی بہت چھوٹی عمر میں شرح مواد کافی بڑھ جاتی ہے. سالمونیلا کے بڑھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ارلی سٹیجز میں مورٹیلٹی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو ماحول ہے وہ بھی بیماری کے جراثیموں سے لبریز ہے. انوائرمنٹ اتنا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاف ستھرا نہیں ہوتا, آپ نے ڈس انفیکٹ نہیں کیا ہوتا, بیماریاں زیادہ جلدی پھیل سکتی ہیں. اور دوسری ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر آپ مختلف وبائی اور متعدی امراض کے خطرے کے پیش نظر دیکھتے ہیں تو سائنس کہتی ہے کہ آپ ان برائلر چوزوں کو پہلے ہفتے میں صرف ایک دفعہ زود اثر اینٹی بائیوٹک کا کورس کروائیں. فرسٹ ویک میں آپ نے کیا کرنا, ان کو اینٹی بائیوٹک دینی ہے. فارمرز کیا کرتے ہیں, پہلے دن بھی کوئی ٹریٹمنٹ دے دیا, دوسرے دن بھی دے دیا, تیسرے دن بھی دے دیا, ہر روز کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ دیتے رہتے ہیں. لیکن یہ ان فارمز پہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں مینیجر نہیں ہوتا جو ہر چیز کو مینیج نہیں کرے, یا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ برائلر کو کوئی ویکسین کرنی ہے نہیں کرنی. اور آپ ویکسینیشن شیڈول پڑھ چکے ہیں, کتنے ہفتوں کا ہوتا ہے ویکسینیشن شیڈول؟ ابھی آپ کی جو پچھلے لیکچر ہوا تھا اس میں نے آپ کو پڑھایا تھا 31 ڈیز کا. کتنے کتنے دنوں بعد ہم کرتے ہیں؟ جی تو آپ نے یہ جو ڈیز ہیں جو آپ نے ابھی لرن کیے ہوئے ہیں, جو ہمارا ویکسینیشن شیڈول ہے اس کے مطابق ہم نے ویکسین کرنی ہے, اور ضرورت کے بہاف پہ ہم نے ان کو ادویات بھی دینی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو ادویات دیتے رہیں چاہے ان کو ضرورت ہو یا نہیں ہو. اور فرسٹ ویک میں آپ نے اینٹی بائیوٹک لگانی ہے. اوکے, اینٹی بائیوٹک کا کیا بینیفٹ ہوتا ہے, ہم کیوں لگاتے ہیں اینٹی بائیوٹک؟ اینٹی بائیوٹک کیا کرتی ہے؟ بیکٹیریا کے خلاف کیا کرتی ہے؟ اوکے. اور یہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا, یہ مورٹیلٹی ہوتی ہے کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ سالمونیلا کی وجہ سے. تو سالمونیلا کیا ہے؟ جراثیم ہو گیا. اوکے, تو یہاں پہ ہم نے اینٹی بائیوٹک لگا دی تو اس نے کیا کیا, یہ جو جراثیم تھے بیکٹیریاز تھے ان کو اس نے کل کر دیا. تو اس سے کیا ہوا کہ ارلی سٹیجز میں یعنی کہ جو فرسٹ ویک ہے اس میں جو سالمونیلا کی وجہ سے مورٹیلٹی ہونی تھی وہ نہیں ہوئی. اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس چک ہے, اگر آپ اس کو پراپر میڈیسن دیتے ہیں جو اس کی ضرورت ہے تو ایٹ دا اینڈ آپ کو ایک ہیلدی چکن ملے گا. لیکن آپ اس کو رفلی جب دل چاہا کوئی نہ کوئی میڈیسن لگا دی, پرپس کیا ہے, ویٹ گین کرے.
पर्पस क्या है, वेट गेन करे। वो वेट उतना ही गेन करेगा जितना उसमें पोटेंशियल होगा, वो वेट उतना ही गेन करेगा जितना आप उसको फिजिबल इन्वायरमेंट देंगे, वो वेट उतना ही गेन करेगा जितनी आप उसको अच्छी फीड देंगे। एंटीबायोटिक से क्या होगा, मेडिसिन इतनी ज़्यादा लगाने से क्या होगा, हो सकता है बजाय इसके कि वो अपना वेट बढ़ाए वो स्ट्रेस में चला जाए, वो बीमार हो जाए, जो उसने वेट गेन किया हो वो भी ड्रॉप हो जाए। तो आपने इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। तीसरे हफ्ते में आपने क्या करना है, खूनी पेचिश के ख़िलाफ़ काबू रखने के लिए एक ऑक्सीड्यू टेस्ट स्टेट जो है उसका कोर्स करवा देना है, ये लाजमी होता है। ड्यूस्टेट का जो कोर्स है खूनी पेचिश वगैरह जो हैं उनको रोकने के लिए या उनसे प्रिवेंट करने के लिए चिकन को आप ये वाला कोर्स जो है वो करवा देते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, किसी किस्म की कोई दवा इस्तेमाल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पास फर्स्ट वीक में आपने एंटीबायोटिक लगाई, दूसरे में आपने एक कोर्स करवा दिया, इसके अलावा ज़रूरत नहीं है। खुराक या अद्वियात के ज़हरीले असरात के तदराक के लिए चूज़ों को हफ्ते में एक बार, ये क्या है, पोटेशियम सल्फेट एंड ORS, मैग्नीशियम सल्फेट, ओके सॉरी, एंड ORS या मैग्नीशियम सल्फेट आप उसको पिला देते हैं। आपने शायद नॉर्मली सुना भी होगा कि जब गर्मी ज़्यादा होती है या लूज ड्रॉप्स वगैरह हो जाते हैं चिक्स में या ह्यूमन्स में जो है मोशन वगैरह होता है, ORS लेते हो, ORS का एक साशे होता है वो पानी में मिक्स करके पीते हो। तो अगर चिकन को या चिक्स को कोई ऐसा इशू है तो आप मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, या फिर ORS जो है आप उसको पिला देते हैं। इससे क्या होता है, कोई भी जहरीले असरात हैं या किसी भी वजह से कोई मसला हुआ है या अंदर कोई गजालत वगैरह है तो वो जो है उसमें से रिमूव आउट हो जाती है और जो चिक है वो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ से उसको रिलीफ मिल जाता है। ये देखिए, ये डे 15 पे वो वैक्सीन कर रहे हैं, ये तो चले वैक्सीनेशन शेड्यूल होगा। बाकी ये है कि अगर आप उसको प्रॉपर मेडिसिन लगाएंगे जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा अगर आप उसको नहीं लगाते तो क्या होगा, जो चिकन है उसमें बीमारियां भी फैलेंगी नहीं और आपकी जो वैक्सीनेशन पे या मेडिकेशन पे कॉस्ट पड़ेगी वो भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास मौसम गर्मा और ब्रॉयलर फार्मिंग। गर्मियों में अगर आप ब्रॉयलर फार्मिंग करते हैं तो उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं या ब्रॉयलर की जो रेयरिंग है वो कितने % होती है, उसमें आप कॉस्ट कितनी पड़ जाती है और एट द एंड जो प्रॉफिट है वो कितना बचता है। दुनिया भर में पाए जाने वाले परिंदे मौसमी तगय्युर तब्दील से बेहद मुतासिर होते हैं और मौसम की जो तब्दीली है उसके साथ नकल मकानी करते रहते हैं। आपने भी मैं भी अक्सर देखा हो जब कुछ बर्ड्स होते हैं ना वो सर्दियों में होते हैं और गर्मियों में नहीं होते, कुछ जो होते हैं वो गर्मियों में होते हैं सर्दियों में नहीं होते। तो क्या है, बर्ड्स को एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, अगर वो टेम्परेचर होगा तो ही वो वहाँ पे परवरिश पा सकेंगे और अगर वो टेम्परेचर नहीं होगा तो वो क्या करते हैं, नकल मकानी, वो उस जगह से किसी दूसरे एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे उनको फिजिबल इन्वायरमेंट मिलता है या फिजिबल टेम्परेचर मिलता है। ख़ास तौर पे फारी परिंदों में ब्रॉयलर्स अपने माहौल के बारे में बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। जैसा कि हम तो वैसे ब्रॉयलर की स्टडी कर रहे हैं ना, तो ब्रॉयलर में आपको पता है हीट स्ट्रेस और कोल्ड स्ट्रेस बहुत जल्दी आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा हसास होते हैं और ज़रा से जो दर्जा हरारत है या नमी है उसके तनासब में अप डाउन हो जाए, चाहे टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, तो क्या होता है उनकी जो अफजाइश और निगहदाश्त पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है, उनकी प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाती है, लेयर्स में अंडे देने की जो काबिलियत है वो कम हो जाती है। तो ब्रॉयलर से ज़्यादा गोश्त की जो पैदावार है उसको हासिल करने के लिए जो मौसमी तब्दीलियों के पेश नज़र इनकी जो रहायशी सहूलतें हैं और इंतज़ामी अमूर हैं उनको इख्तियार या बेहतर तौर पर चलाना इंतहाई ज़रूरी है। आप वेंटिलेशन क्यों करते हो? ओके, पानी ज़्यादा क्यों प्रोवाइड करते हो? पानी क्यों प्रोवाइड करते हैं? ओके, इसके अलावा आप जो हैं उनको फीड टाइम उनका चेंज करते हो। गर्मी में फीड टाइम किस टाइम होता है, आप किस टाइम ऑफ़र करते हो फीडिंग? शाम में करते हो, उसका मकसद क्या होता है? हीट स्ट्रेस से बच सकें। तो यहाँ पे क्या है, जो रहायशी सहूलतें और इंतज़ामी अमूर, ये इंतज़ामी अमूर हैं,
کہ آپ نے ان کو فیڈ کس ٹائم آفر کی، پانی کیا سارا ٹائم ان کو آفر تھا، اس ٹائم ان کا جو شیڈ ہے اس میں ٹمپریچر کتنا ہے، اس کی وینٹیلیشن کیا پراپر ہے یا نہیں ہے. اگر ان کی وینٹیلیشن پراپر ہے یا ان کی جو فیڈنگ مینجمنٹ آپ نے اچھے سے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جو برائلر ہے اس کو گرمیوں کے موسم میں بھی اچھے طریقے سے ریئر کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں ہیٹ سٹریس، ایفیکٹس آف ہیٹ سٹریس آن پولٹری. یہاں پہ یہ چوزا دیکھ اس کا منہ اوپن ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ٹمپریچر زیادہ ہے، وہ منہ کھول کے سانس لے رہا ہے. سانس لینے سے کیا ہوگا؟ ہوا اندر جا رہی ہے اور جو اندر والی گرمی ہے وہ باہر آ رہی ہے. تو ایسے کیا ہوگا؟ اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ نارمل ہو جائے گا. اور اگر موسم گرما میں آپ اسی ہی گرمی کو کنٹرول نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ برڈز میں ان کی جو فیڈ انٹیک ہے وہ کم ہو جائے گی. دوسری چیز، جو ان کا پروٹین ڈائجیشن اور ابزارپشن ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. کیلشیم میٹابولک ڈس آرڈرز بڑھ جائیں گے اور جو بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت ہے وہ کم ہو جائے گی. اور جو انڈے دینے کی قابلیت ہے یا صلاحیت ہے وہ، یا پھر گوشت بڑھانے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جائے گی. فرٹیلٹی ان کی ڈسٹرب ہو جائے گی. سو آپ کو ان کا جو ٹمپریچر ہے، ان کا جو واٹر ہے، وینٹیلیشن وغیرہ ہے، اس کو پراپر رکھنا ہے. یہ تو ہم یہ ایکچوئل میں اگر آپ بات کرتے ہیں نا تو یہ اس کے اگر ہیٹ سٹریس آ گیا یا گرمی کی وجہ سے برڈز متاثر ہو گئے ہیں نا تو اس میں کون سے سائنس آتے ہیں، اور یہ وہ سائنس ہے. فردر جو ہمارا کمنگ لیکچر ہوگا اس میں ان سائنس سے ہم نپٹتے کیسے ہیں. اگر برڈز میں ہیٹ سٹریس آ گیا تو ہم کون کون سی جو چیزیں ہیں ان کو فالو اپ کرتے ہیں تاکہ ہیٹ سٹریس سے برڈز کو بچایا جا سکے. آج ہم پریونشن پہ بات کریں گے کہ کون کون سی چیزیں اگر آپ ان کو پہلے ہی سیٹ کر دیتے تو ہیٹ سٹریس جو برڈز میں نہیں آئے گا. برائلرز کا جسمانی درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، 41 ڈگری سینٹی گریڈ، جس کے لیے ماحول کا درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے. یہ ایسا کیوں ہے؟ اور نمی کا جو تناسب ہے، موئسچر کنٹینٹ ہے، وہ 65% رکھا جاتا ہے. دیکھیں اس کا باڈی ٹمپریچر کتنا ہے؟ 41. ماحول کا کتنا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ چلیں آپ یہ کنسیڈر کر لیں کہ یہ شیڈ کا ٹمپریچر ہے، جو شیڈ ہے نا اس کا ٹمپریچر ہے. شیڈ کا ٹمپریچر کم کیوں ہے؟ برائلر کا باڈی ٹمپریچر زیادہ کیوں ہے؟ بیٹا آپ یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ میں بات کر دیتی ہوں کہ اگر باہر کا درجہ حرارت بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں موسم گرما اور برائلر فارمنگ، اگر باہر کا بھی درجہ حرارت زیادہ ہوگا اور برائلر کا اٹ سیلف باڈی ٹمپریچر بھی زیادہ ہے تو وہ جو ہے ہیٹ سٹریس میں جانے کے جو اس کے چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. ہم نے جو شیڈ ہے اس کا ٹمپریچر کم رکھنا ہے تاکہ شیڈ سے اس کو تھوڑی سی کولنس فیل ہو، اس کو ٹھنڈک محسوس ہو اور وہ جو اپنا باڈی ٹمپریچر ہے اس کو نارمل رکھ سکے. اگر ایکسٹرنل ٹمپریچر بھی زیادہ ہوگا اور اس کا اٹ سیلف باڈی ٹمپریچر بھی زیادہ ہوگا تو اس کے جو پروڈکشن ڈراپ ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بھی زیادہ ہوں گے اور اس کا جو ہے ہیٹ سٹریس میں جانے کے چانسز وہ بھی زیادہ ہوں گے. اب ہمارے پاس ہے کہ جو ماحول کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے آگے بڑھنے پر برائلر کو اپنا جسمانی درجہ حرارت قابو رکھنے میں مشکل ہو جاتی ہے. اگر یہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے اور 45 ڈگری سینٹی گریڈ پر زیادہ تر برائلر دم توڑ جاتے ہیں، مورٹیلٹی سٹارٹ ہونا لگ جاتی ہے. کیونکہ اٹ سیلف اس کا تھا 41، تب آپ نے کتنا رکھا؟ ایکسٹرنل فارم کا جو شیڈ کا ٹمپریچر تھا وہ آپ نے 25 رکھا اور ہیومیڈیٹی آپ نے رکھی 65. لیکن اگر 40 ہوتا ہے تو وہ اپنا جو باڈی ٹمپریچر اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے اور 45 پہ مورٹیلٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے، یعنی وہ مرنے لگ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سخت گرمیوں کے موسم میں برائلرز کی زیادہ تر سپلائی
ٹھنڈے علاقوں سے آتی ہے، جیسا کہ ایبٹ آباد، مری وغیرہ ہے۔ آپ دیکھیں گے گرمیوں میں بہت کم جو ہے نا وہ چوزوں کو ریئر کیا جاتا ہے، فارمز پہ چوزے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سٹریس ہے، ٹمپریچر ہے، یہاں کا جو ٹمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جو برائلر ہے اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، اور اس کی ریئرنگ جو وہ اتنی فیزیبل نہیں رہتی جتنی کہ وہ ونٹر میں ہوتی ہے، کیونکہ ہیٹ سٹریس جو ہے اس کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ یہ دیکھیں وہاں پہ جہاں اس کا اپنا 41 ہے، 40 ہے، اگر یہ زیادہ بڑھ جاتا ہے 25 سے 40 تک چلا جاتا ہے تو اس کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا، اور اگر 45 ہوگا تو مورٹیلٹی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سو ٹمپریچر کو مینٹین کرنا ہمارے لیے سب سے مین جو اسٹریٹجی ہے، ہم نے ٹمپریچر کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے۔ ٹمپریچر کو آپ کیسے مینٹین کر سکتے ہو؟ اس کے 4-5 ہم نے پیرامیٹرز پڑھے تھے، کون کون سے تھے جو ہمارے پاس بیسکس تھے؟ بیٹا وینٹیلیشن کیا تھی؟ وینٹیلیشن تھا، ٹمپریچر تھا، اور کیا تھی؟ نمی بھی آپ کو میں نے پڑھایا، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشنز۔ بلال آپ نے یہ پڑھا نہیں ہے؟ بیٹا ہم نے 4 عوامل پڑھے تھے برائلر فارمنگ کے، جس میں ہم نے ٹمپریچر پڑھا تھا، ہیومیڈیٹی پڑھا تھا، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن تھی، وینٹیلیشن تھی۔ اوکے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس، اگر ہم برائلر کی جو فارمنگ ہے اس کو ہم کرتے ہیں گرمیوں میں، تو گرمی سے برائلر کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ ایک تو اس کو گرمی لگ گئی، ہیٹ سٹریس ہو گیا، تو ہم نے اس کی مینجمنٹ کرنی ہے۔ مینجمنٹ کیا ہے کہ ہم نے اس کو اس سے بچانا ہے، وہ جو ہیٹ سٹریس آیا ہم اس کو کم کریں گے، لیکن ہم پرندوں کو یا برڈز کو ہیٹ سٹریس میں جانے ہی نہیں دیتے، تو اس سے بچاؤ کیسے ہم کرتے ہیں؟ ہمارے علاقوں میں زیادہ گرمی پڑنے کے باعث شیڈ کی تعمیر کے وقت اس کے نقشے کا خاص خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ فرسٹ آف آل کیا ہے؟ شیڈ کی ڈائمنشن ہے۔ شیڈ ڈائمنشن میں نے آپ کو پڑھائی تھی، اس کی لینتھ، ویڈتھ، ہائٹ، ڈائمنشن کیا تھی بلال بتائیں؟ اوکے، اور چوڑائی اس کی 30 فٹ تھی۔ ڈائمنشن کیسی ہوتی ہے؟ مشرق سے مغرب۔ آپ نے کیا رکھنا ہے؟ جو شیڈ کی لمبائی ہے مشرق سے مغرب کی طرف ہونی چاہیے، اس کی لمبائی 100 فٹ اور چوڑائی جو ہے وہ 30 فٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ شیڈ کے اندر کا جو درجہ حرارت ہے اس کو مینٹین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ فرسٹ تھنگ تو یہ ہے، آپ نے اگر آپ چاہتے ہو کہ برڈز کو گرمی سے بچایا جا سکے اور گرمیوں کے موسم میں آپ برڈز کی فارمنگ کر سکیں یا چکن کی فارمنگ کر سکیں، تو اس میں پہلا پوائنٹ ہے کہ جو آپ نے شیڈ بنانا اس کی ڈائمنشن آپ نے پراپر رکھنی ہے۔ سیکنڈ ہے، سخت گرمی کے موسم میں برائلرز کو موسمی حرارت سے بچانے اور شرح مواد کو کم سے کم رکھنے کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جو جو چیزیں آپ ان کو پرووائڈ کر رہے ہوں وہ پراپر ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں یہ شیڈ کی ڈائمنشن ہے، یہ ہے پولٹری فارم ہیٹ انسولیشن۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو یہ اس کا، اگر برڈز کو ہیٹ سٹریس آ گیا ہے تو آپ چاہیں تو پولٹری فارم جو ہے اس کی انسولیشن بھی کروا سکتے ہیں۔ ڈائمنشن آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی شیڈ کی ڈائمنشن ہے۔ سیکنڈ ہمارے پاس جو ہم نے اہتمام کرنا وہ کیا ہے؟ پرندوں کے شیڈ کے باہر سایہ دار درخت حرارت سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے جتنے فارمز بنے ہوتے ہیں نا، سائڈ وال جو ہوتی ہے ہمارے پاس وہاں پہ درخت ہی درخت ہوتے ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے؟ انوائرمنٹ برقرار رہتا ہے۔ سیکنڈ ہے جالیوں پہ پرسن کے پردے ٹانگ دیے جائیں اور وقفے وقفے سے ان پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہیں۔ پردے کیا ہوں گے؟ جب چھڑکاؤ کرتے رہیں گے اندر جو ہے گرمی نہیں ہوگی، اندر جو شیڈ کا ٹمپریچر ہے وہ نارمل رہے گا، ٹھیک ہے، اور اندر جو برڈز ہیں ان کو ٹھنڈک کا احساس ہوگا۔ تھرڈ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہوا کی آمد و رفت کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ وینٹیلیشن آپ نے پراپر کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایگزاسٹ فین، کولنگ پیڈ، سیلنگ فین وغیرہ جو آپ لگا سکتے، جو کہ گرمی کی جو شدت ہے اس سے نپٹنے کے لیے اور انٹرنل جو ٹمپریچر ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے وہ بہتر ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ رہا درخت، جو آپ نے درخت لگانے، اور سیکنڈ یہ ہے آپ نے وینٹیلیشن کے لیے فینز وغیرہ انسٹال کر دینے ہیں۔
शेड की जो छतें हैं, शेड की छतों के दरमियान हर 10 से 12 फुट के फासले पर 3 to 4 मुरब्बा फुट के रोशनदान बनाएं। घरों में भी आपने मोस्टली देखा होगा कि हमारे जो घर बने होते हैं रूम्स में रोशनदान लगा होता है, और यहाँ पे भी आपने वही रोशनदान जो है ऑलरेडी जब आप फार्म की जो कंस्ट्रक्शन है वो कर रहे हैं तब आपने 3 to 4 की जो डायमेंशन है उसके आपने ऑलरेडी रोशनदान बना देने हैं, और इसको फिर इन्हें ऊपर से थोड़ी ऊंचाई पर ढांप देना है। ठीक है, ये रोशनदान क्या करेंगे, जिसके दिनों में ये हबस जो है, जब बहुत ज़्यादा हबस होगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो ये हबस के दिनों में अंदरूनी हरारत बाहर निकालने और दर्जा हरारत को कम रखने के साथ साथ घुटन को कम करने में भी मददगार साबित होते हैं। इनका दो काम है, पहली चीज़ है ये हबस में एक तो टेम्परेचर इंटरनल को मेंटेन रखेंगे और दूसरा जो घुटन है उसको भी कम करेंगे। इसके अलावा फी मुरब्बा फुट में ब्रॉयलर्स परिंदों की तादाद कम करने से भी दर्जा हरारत कम हो सकता है। लेट्स सपोज आपके पास एक फार्म है और उसकी कैपेसिटी है 100 ब्रॉयलर चिकन की। अगर 100 ब्रॉयलर चिकन की बजाय आप 80 या फिर 90 ब्रॉयलर चिकन वहाँ पे रेयर करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ ब्रॉयलर चिकन अगर आप कम कर देंगे तो भी जो हीट की प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, बिकॉज हर इंडिविजुअल चिकन ने पैदा करनी, तो जहाँ पे प्रोडक्शन के लिहाज से 80 आपने रेयर किए हैं और उसमें कैपेसिटी 100 की थी, तो जितने बर्ड्स होंगे उतनी हीट पैदा होगी। तो जब बर्ड्स कम हैं आपने जो उस शेड की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कम कर दिए तो उसमें हीट की प्रोडक्शन भी कम होगी। यहाँ पे देखें, आपने जो चिकन है उसको एक चीज़ से बचाना है और वो है हीट। अगर आपने उसको हीट से बचा लिया तो पेंटिंग नहीं होगी, टेम्परेचर उसका बढ़ेगा नहीं और उनको सांस लेने में भी इशू नहीं आएगा। देन आपने क्या करना है, जो शेड की छतों के ऊपर और नीचे से अगर बलतरतीब सफ़ेद और स्याह रोगन कर दिया जाए, इसका एक बेनिफिट है। ये वाइट वॉश क्यों है, कोई बता सकता है? नॉर्मल रहता है, इसमें जो लाइट की अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक। जो हम घरों में यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, बर्तन यूज़ करते हैं, अगर आप उसकी जो लोअर सरफेस देखते हैं तो वो ब्लैक होती है। उसका एक मकसद है, बिकॉज वो जो हीट को अब्जॉर्ब करने की उसमें जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। और अगर आप सफ़ेद या सफ़ेद रोगन करेंगे स्याह रोगन की बजाय, तो इससे भी जो सूरज की रोशनी, हरारत और शिद्दत को शेड के अंदर जज़ब होने से काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। शेड के ऊपर पानी के छिड़काव का कोई बाकायदा एहतमाम हो सके। समटाइम्स आप देखते होंगे अगर बहुत ज़्यादा रूम में गर्मी हो ना तो जो होता है छत उसके ऊपर पानी बहा देते हैं, उसे जब छत ठंडा होगा तो आपको पता है 60% तक जो हीट है वो छत से आती है, और अगर आप छत के ऊपर पानी का शावर कर देंगे तो उससे भी जो हीट है वो कम हो जाएगी। तो ब्रॉयलर परिंदों के लिए शेड के अंदरूनी दर्जा हरारत को आप ऐसे भी कम कर सकते हैं। छतों के ऊपर पराली बिछा देने से भी हरारत को शेड में दाखिल होने से रोका जा सकता है। ये देखें, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये इस चीज़ को शो कर रही है कि आपने फीडिंग और टाइम को कैसे मैनेज करना है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब आपने रोशनी देनी है तो फीड ऑफ़र करनी है, जब रोशनी बंद करनी है तो फीड भी बंद करनी है, और जो गर्मी में जो कूल डेज टाइम है हमारा, यानी शाम के टाइम में आपने फीड ऑफ़र करनी है। अगर आप जो फीड है और लाइट है उसके मुताबिक बर्ड्स को फीड ऑफ़र करते हैं तो उनमें जो हीट स्ट्रेस है उसका इशू नहीं आएगा। ये देख सकते हैं 12 AM है, 2 AM है, 4 AM है, ये सारा टाइम है, ये टाइम जोन है। ठीक है, दूसरा है फीडिंग, ये आप देख रहे हैं 12 PM to 2 PM, वहाँ पे क्या है, नो फीडिंग। इसका मकसद क्या है कि उस टाइम एक्सटर्नल टेम्परेचर पीक पे होता है। अगर उस टाइम आप फीडिंग ऑफर करेंगे तो क्या होगा, शेड में टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, बर्ड्स खाएंगे, मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा, उनके शेड में टेम्परेचर बढ़ेगा। शेड एक तो एक्सटर्नल भी बढ़ गया, शेड में भी बढ़ गया, तो फिर आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सो आपने फीड कब ऑफर किया, देन आफ्टर 4 PM। क्या कर रहे हैं, आफ्टर 4 PM। देन आप देख सकते हैं ये मिड लाइटिंग आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आप सारी फीड को देख सकते हैं, ड्रिंकिंग